علیکم مفتی صاحب، کیا کھڑے ہو کر ہم بستری کرنا جائز ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت فرما دیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے، ہم بستری کے تعلق سے کہیں پر بھی کوئی قید نہیں ہے، آپ کو یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ آپ کن طریقوں سے ہم بستری کر سکتے ہیں، کن طریقوں سے نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ بس ایک چیز کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، آپ کے تمام ڈاؤٹس کلیئر ہو جائیں گے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، شریعت نے جس چیز کی ہم بستری میں اجازت دی ہے، آپ اس جگہ، اس مقام میں، یعنی کہ عورت کے اگلے مقام میں آپ ہم بستری کریں، چاہے پھر وہ کسی طریقے سے کریں، بیٹھ کر بھی جائز ہے، کھڑے ہو کر، لیٹ کر، آپ جیسے چاہیں کریں، کر سکتے ہیں۔ البتہ انگریزی طریقے جو ہم اپنی زندگیوں میں لاتے ہیں تو اس کا جو اثر پڑتا ہے وہ بہت خراب اثر پڑتا ہے۔ جب انسان ایک بار اپنی فطرت سے ہٹ جاتا ہے تو پھر اس کو اس فطرت پہ آنا بڑا مشکل پڑتا ہے۔ تو یہ چونکہ ایک شریعت نے جو ایک طریقہ دیا ہے، بڑا صاف ستھرا، بڑا خوبصورت طریقہ کہ آپ اندھیرا کر لیں، آپ لائٹ آف کر لیں، آپ چادر اوڑھ لیں، عورت مرد کی شرمگاہ نہ دیکھے، شوہر بیوی کی شرمگاہ نہ دیکھے، تو یہ ساری چیزیں حیا والی چیزیں ہیں، اس میں بے حیائی نہیں ہے، بے شرمی نہیں ہے۔ تو اس طریقے پر جب انسان عمل کرتا ہے تو پھر وہ فطرت پہ قائم رہتا ہے، فطرت سے الگ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جب انسان ان تمام چیزوں سے ہٹ جاتا ہے اور وہ انگریزی فلمیں دیکھ دیکھ کر وہ اتنا زیادہ عادی ہو جاتا ہے کہ ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لاتا ہے تو پھر انسان فطرت سے ہٹ جاتا ہے۔ جب ایک مرتبہ انسان فطرت سے ہٹ جاتا ہے تو پھر دوبارہ فطرت پہ اسے آنا بہت زیادہ مشکل پڑتا ہے۔ تو اس لیے اسے فطرت پہ رہنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ بھئی آپ بیوی کے اگلے مقام میں مباشرت کر سکتے ہیں، تو آپ کسی بھی طریقے سے کر سکتے ہیں، چاہے وہ آپ کسی طریقے سے کریں، کر سکتے ہیں۔ ہاں، ایک چیز دھیان رکھیں کہ بیوی کے پچھلے مقام میں مباشرت کرنا تو حرام ہے، ناجائز ہے۔ اگر انسان یہ کام کرتا ہے، یہ عمل کرتا ہے تو بہت بڑا گناہ ہے، بہت زیادہ خطرناک وہ مجرم ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آج کل ایک معاملہ یہ ہے کہ اورل سیکس کے لوگ بہت زیادہ عادی ہیں، انگریزی فلموں کا وہ بھی نتیجہ ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ اپنی شرمگاہ بیوی کے منہ میں داخل کرتے ہیں اور پھر وہ گندگی اسی میں منہ میں ہی نکال دیتے ہیں، ڈسچارج ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑا خطرناک اور بڑا بے حیائی والا کام ہے، بہت خطرناک کام ہے۔ اس چیز سے بہت زیادہ بچا جائے، کیونکہ یہ بھئی شریعت نے جن چیزوں کی حدود قائم کی ہے، آپ کو ان حدود کو کراس نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی انسان ان حدود سے پار ہوتا ہے، ان حدود سے آگے نکلتا ہے تو پھر اس کو بہت زیادہ اس کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اس کے آگے نسلیں اس کا نقصان بھگتتی ہیں۔ تو اس وجہ سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سارے لوگ، اسلام نے جو طریقہ دیا ہے، اسلام کا جو طریقہ ہے، آپ انہی طریقوں پر عمل کریں۔ آپ کو ادھر ادھر کے لوگوں کی زندگی کو آئیڈیل ماڈل نہیں بنانا چاہیے، بلکہ ہمیں شریعت کو ہر معاملے میں دیکھنا چاہیے۔ تو بہرحال میں نے بڑی جسارت کے ساتھ ان باتوں کو عرض کر دیا ہے۔ مجھے بھی معلوم ہے کہ لوگ غلط کمنٹس کرتے ہیں کہ بھائی آپ یہ کیا بیان کر رہے ہیں، کیا نہیں۔ شریعت کے مسائل ہیں، اب جو انسان شرم و حیا والا ہے تو وہ اس انسان کو یہ بے شرمی نہیں لگتی ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ انسان اتنی زیادہ گندی مووی دیکھتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے، وہ اسے بے شرمی نہیں لگتی ہے، اس میں تو مصروف رہتا ہے، بزی رہتا ہے، اس نے اپنی زندگی کو برباد کر کے رکھا ہوا ہے۔ لیکن اگر کوئی بھی عالم آپ کو دینی مسائل، شریعت کے مسائل بتا رہا ہے تو پھر آپ کو بس بہت زیادہ چڑ ہونے لگتی ہے کہ بھائی ایسا کیوں ہے، آپ اس طرح کے مسائل کیوں بیان کر رہے ہیں، آپ اس طرح کے جواب کیوں دیتے ہیں۔ بھائی یہ بے شرمی نہیں ہے۔ جو انسان ان چیزوں کو نہ سمجھ کے غلط طریقے اپنا رہا ہے، غلط اسٹیپ اپنا رہا ہے، غلط راستے پہ چلا گیا ہے، وہ بے شرمی ہے۔ اور شریعت کے مسائل کو اوپن کرنا، کھولنا، یہ بے شرمی نہیں ہے۔ اس کو لوگ بے شرمی کا نام دیتے ہیں اور ان چیزوں میں مستغرق رہتے ہیں، اس میں پورا دن پوری رات ان کی اسی میں گزرتی ہے، گندی مووی دیکھنے میں، فلمیں دیکھنے میں، پکچریں دیکھنے میں، تو انہیں کوئی برائی نہیں لگتی۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ غلط کمنٹ ایسے لوگ کرتے ہیں جو خود پورا دن فلموں میں ملوث رہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کوئی انسان مووی دیکھنے والا ہے، فلم دیکھ رہا ہے، پوری فلم دیکھ لے گا، اس کے بعد کہے گا ارے یار بڑی گندی فلم ہے، بڑی بیکار مووی ہے۔ یہ کون سی بات ہے بھائی؟ گندی تھی تو آپ نے دیکھی کیوں ہے؟ اگر آپ یہ اتنے زیادہ پاک و صاف ہیں، طاہر ہیں، تو پھر آپ نے دیکھی کیوں؟ آپ تو دیکھتے نا جب بات تھی نا، اب آپ نے پوری مووی دیکھ لی، اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ارے یار بڑی گندی فلم ہے، یہ کون سی بات ہوئی بھائی؟ تو اس لیے آپ
لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں شریعت کے مسائل کو اچھی طرح سے سمجھیں. شریعت کے مسائل بیان کرنا، اس پر عمل کرنا بے شرمی نہیں ہے، بلکہ ان کے نہ معلوم ہونے کی وجہ سے انسان کا غلط راستوں کو اپنا لینا یہ بہت بڑی بے شرمی ہے. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو باشرم باحیا بنائے، ہم تمام لوگوں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.